السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے غلام روحیں ایپیسوڈ 23۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے۔ میں نے اشرف علی کو اکھڑتا دیکھ کر ندامت سے کہا، لیکن میں نے ایک روح سے وعدہ کیا تھا، وہ روح جسے میں عشق کرتا ہوں۔ میرے لیے اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں اپنی بقیہ زندگی گمراہی میں گزار دوں اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یا پھر شیلا کو میاں صاحب سے حاصل کر کے اس کی آتما کو آزاد کراؤں۔ اگر میں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو مجھے سکون نہیں ملے گا، اور سکون نہ ملا تو میں منتشر رہوں گا۔ میں عبادت ضرور کروں گا، مگر تم سمجھتے ہو کہ ذہنی انتشار کی عبادت کیسی عبادت ہوگی؟ میرا دل تو کہیں اور رہے گا۔ جب میں نے دیکھا کہ اشرف علی نے شیلا کے واقعات سے کوئی خاص اثر قبول نہیں کیا تو میں نے مبالغے سے بھی گریز نہیں کیا۔ میں نے اسے کچھ جھوٹی باتیں بھی بتائیں اور کہا، کیا ایک مسلمان کو اپنے وعدے سے منکر ہو جانا چاہیے؟ کیا میں یوں ہی خاموش ہو کر بیٹھ رہوں؟ شاہد علی، ایک مسلمان کی حیثیت سے میں تمہیں دوسرے راستے پر چلنے کی تلقین کروں گا۔ اگر تم نے نیک نیتی اور سچے دل سے توبہ کر لی تو یقین جانو خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ اسی طرح ممکن ہے کہ تم میری کچھ مدد کرو۔ میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اگر تم میاں صاحب کے پاس جا کر ان سے مینا کا پنجرہ طلب کرو تو وہ تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، لیکن میں یہ اشرف علی انکار پر مصر تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے مجبور کیا کہ وہ اس معمولی سے کام کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اشرف علی مجھے صبر و سکون کی تلقین کرتا رہا، لیکن میں بضد رہا۔ پھر میں نے اپنی گفتگو کو ایک ایسے موڑ پر لے گیا جہاں اشرف علی کوئی فیصلہ کر سکتا تھا۔ میں نے بہت سے جھوٹ بولے، مبالغے کیے، خاشیہ رائی سے کام لیا، اور آخر اشرف علی میری قوت بیان سے متاثر ہو گیا اور اس نے بادل ناخواستہ پنجرہ لے کر آنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ وہ رات میں نے امید کی کیفیتوں میں گزاری۔ مجھے اپنی کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ میاں صاحب دلوں کا راز پڑھنے کی قوت رکھتے تھے۔ مستقبل کی باتیں ان پر آشکار ہو جاتی۔ یہ فریب بھی ہو سکتا ہے، ان سے مخفی نہیں رہ سکے گا، لیکن اس کے سوالات کے جوابات وہ خود ہی اپنے دل میں بنا رہا تھا۔ دوسری صبح فجر کی نماز کے بعد مولوی اشرف علی میاں صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے اعصاب میں جوار بھاٹے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایک لمحہ کامیابی لے کر آتا تو دوسرا لمحہ مایوسی۔ مجھ سے حجرے میں انتظار نہیں کیا گیا۔ میں مسجد سے باہر نکل کر ٹہلنے لگا۔ آخر خدا خدا کر کے دور سے اشرف علی آتا دکھائی دیا۔ میں بے تحاشا بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ مولوی اشرف علی مینا کا پنجرہ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پنجرہ اس طرح اچک لیا جیسے مجھے خطرہ ہو کہ کہیں اشرف علی اسے دوبارہ واپس نہ لے جائے۔ اس نے میرا دیوانہ پن دیکھ کر تھکے ہوئے لہجے میں کہا، خدا تمہیں ایمان کی روشنی سے سرفراز کرے۔ شاہد علی، میاں صاحب سے یہ پنجرہ حاصل کرنے میں جو دشواری پیش آئی وہ میرا ہی دل جانتا ہے۔ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، لیکن تم نے مجھ سے غلط بیانی سے کام لیا، اس کا مجھے دکھ ہے۔ میں نے چونک کر وضاحت طلب نظروں سے اشرف علی کو دیکھا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، اس مینا نے مجھے میاں صاحب کی موجودگی میں خود اپنی زبان سے تمام باتیں بتا دی ہیں۔ تم نے مجھ سے بہت جھوٹ بولا ہے شاہد علی۔ اگر تم صاحب کو اسے کام لیتے تو بھی میں تمہارا کام کر دیتا۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے اشرف علی کہ میں نے تم سے کچھ غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، مجھے معاف کر دو۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں تم سے حقیقت حال کا اظہار کر دیتا تو شاید تم بھی مجھ سے وہی سلوک کرتے جو میاں صاحب نے کیا تھا۔ بہرحال میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے کام آئے۔ میں بڑی سچائی سے عرض کروں کہ اس وقت مجھے خود اپنا لب و لہجہ نفرت کے قابل محسوس ہو رہا تھا۔ اشرف علی کو یقیناً اس رویے کی توقع نہیں تھی، لیکن اب میرے پاس گزری ہوئی غلطیوں کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی کہاں تھا۔ میں راجکماری شیلا کو پا لینے کے بعد اب اشرف علی کی ناگواری بھی خوشی سے برداشت کر رہا تھا۔ میں پنجرہ ہاتھ میں تھامے تیزی سے حجرے میں داخل ہوا اور پنجرے کو اپنی آغوش میں بھر کر بولا، آخر تم مجھے مل ہی گئی۔ دیکھو تمہارا پردیپ تمہارے پاس ہے، اب مجھے تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ کیا کیا کہتا اور راجکماری سے اپنی والہانہ محبت کی تجدید کرتا رہا۔ ویران قلعے میں پیش آنے والے بے پناہ عشق کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں، لیکن مینا بند پنجرے میں محض فڑفڑاتی رہی۔ اس نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ اس کی خاموشی بڑی گراں گزر رہی تھی۔ جب وہ بہت دیر تک کچھ نہ بولی تو میں زج ہو کر بولا، شیلا تم خاموش کیوں ہو؟ میں پردیپ ہوں، مجھے حاصل کر کے تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟
مسلسل کئی روز تک ویران قلعے میں تمہارے لیے بھوکا پیاسا تڑپتا رہا ہوں۔ مجھے آواز دو، میرے کان تمہاری دل نشین آواز سننے کے لیے بےتاب ہے۔ مینا نے بے پرواہی سے پنجرے کی جالیاں کاٹنی شروع کر دی۔ وہ ایسی بے نیاز تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ مجھ سے بے حد خائف اور سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی خاموشی سے میرے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ میں نے پنجرے کو زور زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ بولو راجکماری شیلا، کیا تمہیں میری حالت پر ترس نہیں آ رہا؟ تمہیں اپنے اروپ دیوتا کی قسم مجھے پردیپ کہہ کر پکارو، مجھ سے باتیں کرو۔ میں نے پنجرے میں ادھر ادھر چکراتی رہی۔ میں حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے آوازیں دیتا رہا۔ میرا جنون انتہا کو پہنچ گیا۔ اشرف علی میرے شکنجے میں جکڑا ہوا لرز رہا تھا۔ میں اس کے گلے پر اپنی گرفت مضبوط کرتا رہا۔ پھر اچانک میں نے اسے ایک جھٹکا دے کر حجرے کے پختہ فرش پر پٹک دیا اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ میاں صاحب کی قیامگاہ کی طرف تھا۔ میں راجکماری کے بارے میں میاں صاحب سے کوئی فیصلہ کرنے اور اسے ہر صورت میں حاصل کرنے کے لیے مسجد سے نکلا تھا۔ میں نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ شیلا کی خاطر میاں صاحب کے تمام پرندے جلا کر خاک کر دوں گا۔ میں اس ذلیل زندگی سے تنگ آ کر موت کو گلے لگانے پر بھی آمادہ ہو چکا تھا۔ کچھ دور تک میں تیز تیز چلتا رہا، پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں طوفان ابل رہے تھے۔ میں راجکماری کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ میں بستی سے دور میاں صاحب کی قیامگاہ کے قریب پہنچ گیا تو وہاں عقیدت مندوں کی ایک فوج جمع تھی۔ وہاں میں نے ابو الحسن اور درِ شہوار کو بھی دیکھا اور درِ شہوار مجھے دیکھ کر چونکی، مگر میں نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں کوٹھری سے کوئی ایک فرلانگ دور گیا ہوں گا کہ اذان کی آواز کانوں میں گونجی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب ترکیب آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میاں صاحب نماز اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ادا کرنے کے عادی ہیں۔ ان کے اس معمول میں بھی کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ جلدی سے لپک کر ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ جتنی دیر میاں صاحب اور ان کے عقیدت مند نماز ادا کرنے میں مصروف رہتے، اتنی دیر میں میرا کام بن سکتا تھا۔ میں درخت کی آڑ میں چھپا کھڑا تھا۔ اب میری نظریں میاں صاحب کی کوٹری کی طرف مرکوز تھی۔ سبزے سے عقیدت مندوں نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ادھر میں نے آنے والے لمحات کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح مستعد کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میاں صاحب لکڑی ٹیکتے ہوئے باہر آئے۔ اب وہ خاصے ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے۔ انہیں دو افراد نے سہارا دے کر رکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایک ایک پل اضطراب میں گزر رہا تھا۔ جیسے ہی نماز کے لیے صفیں آراستہ ہو گئیں اور میاں صاحب نے نیت کے لیے ہاتھ باندھے، میں پھرتی سے درخت کی آڑ سے نکل کر حجرے کی طرف دوڑنے لگا۔ مجھے اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا۔ میاں صاحب اور ان کے عقیدت مند نماز میں مصروف تھے۔ اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو میرے راستے میں حائل ہوتا۔ درِ شہوار اور ابو الحسن بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بھاگتا ہوں حجرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں متعدد پنجرے موجود تھے اور ان پنجروں میں بہت زیادہ پرندے بند تھے۔ میری سانس پھول رہی تھی۔ میں نے ایک دائرانہ نظر تمام پنجروں پر ڈالی۔ یکلخت ایک طوطے نے پھڑپھڑا کر چلانا شروع کر دیا۔ پردیپ تم آ گئے راجکمار، مجھے یہاں سے نکالو۔ پردیپ، میری آتما تمہارے لیے تڑپ رہی ہے۔ خوشی اور فتح مندی کے احساس سے میرا انگ انگ مسکرانے لگا۔ میں جھپٹ کر آگے بڑھا اور میں نے چشم و زن میں طوطے کا پنجرا اٹھایا۔ پھر میں واپسی کے ارادے سے پلٹنے ہی والا تھا کہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ ابو الحسن زہریلی نظروں اور غضب آلود چہرے کے ساتھ دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے بھی انہیں اس طرح دیکھا جیسے میں ان سے شدید بیزار ہوں۔ تم یہاں تک آ گئے شاہد علی، اتنی پستی چوری بھی شروع کر دی۔ ابو الحسن، آپ کو حق ہے، آپ مجھے جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا تخلیق سمجھتا ہوں، پھر بھی یہ مناسب نہیں کہ آپ میرے راستے کی رکاوٹ بنے۔ ابو الحسن نے پرسکون انداز میں جواب دیا، شاہد علی، تم میاں صاحب کے حکم کے بغیر اس حجرے سے ایک چٹکی خاک بھی باہر نہیں لے جا سکتے۔ بہتر ہوگا پنجرا واپس رکھ دو۔ ابو الحسن، مجھے تیش آ گیا۔ راجکماری شیلا کی آتما پردیپ پکار کر مجھے کچھ کر گزرنے پر اکسا رہی تھی۔ میں نے بگڑے ہوئے تیور سے انہیں مخاطب کیا، اگر آپ نے پنجرے کی واپسی کے لیے ضد کی تو میرے لیے ضروری ہوگا کہ مجبوراً آپ کو راستے سے ہٹا دوں۔ میں اس عزم سے یہاں آیا ہوں، پنجرا ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ ابو الحسن میرے تیور دیکھ کر زیر لب مسکرائے، شاہد علی، معلوم ہوتا ہے تمہاری عاقبت کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے۔ تم ابھی تک ہواؤں میں اڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرے پاس ابو الحسن سے بحث کرنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ راجکماری کو حاصل کرنے کے بعد اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے ابو الحسن کو راستے سے ہٹانے کی ٹھان لی۔ میں فیصلہ کر کے آگے بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے چار جن ابو الحسن کا اشارہ پا کر
نمودار ہوئے۔ یہ چاروں غالباً پہلے ہی سے وہاں موجود تھے۔ پنجرہ میرے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد ان چاروں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور میاں صاحب کی کوٹری سے دور پھینک کر الٹے قدموں واپس چلے گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ابو الحسن اور جنوں کا یہ قبیلہ میرے سامنے گردن جھکائے میرے احکام کا منتظر رہتے تھے۔ میری ایک جنبش نظر سے سیاہ و سفید کا فیصلہ ہو جاتا تھا، لیکن آج انہی ابو الحسن نے میرے ساتھ جارحانہ سلوک کیا اور ان کے رفیق جنات نے بھی مجھے بڑی بے دردی اور بے رحمی سے دھکے مارے۔ میں نے میاں صاحب کی طرف دیکھا جو ہر بات سے بے نیاز میں ساکت و صامت کھڑا قسمت کی گردش میں آنسو بہا رہا تھا۔ میاں صاحب نماز ادا کرنے کے بعد حجرے میں واپس چلے گئے۔ نماز کے بعد وہاں موجود دوسرے افراد نے میرے چہرے کو اتنی نفرت سے دیکھا کہ جس کا میں عادی ہو گیا تھا۔ مجھے ان کی نفرت یا محبت سے کوئی سروکار نہ تھا، میں تو کسی نہ کسی طرح اپنا گوہر مقصود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ شخص دنیا سے کس قدر عاجز ہے، یہ کیوں زندہ ہے، عشق و انتقام کی وہ کیسی آگ ہے جو اس کے سینے میں سلگ رہی ہے۔ انہیں کیا احساس ہوتا کہ ان کے سامنے کل کا ایک محترم بزرگ موجود تھا۔ اب میں اپنے عظیم ماضی کی کوئی رعایت ان سے نہیں لینا چاہتا تھا۔ میرا جسم دکھنے لگا کیونکہ راجکماری کی بازیابی کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چاروں نہ چار میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینا چاہا۔ اب مجھے ہر طرف اداسی ہی اداسی اور ناکامی ہی ناکامی نظر آ رہی تھی۔ میں انہی فکروں میں گم تھا کہ ایک مانوس آواز میرے کانوں میں بارود کے شور کی طرح ٹکرائی۔ ایسا محسوس ہوا میرے کانوں کے پاس بم پھٹا ہو۔ آخر تم مجھے مل گئے شاہد علی، میں تمہیں مختلف شہروں اور بستیوں میں تلاش کر رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پنڈت اوانکار ناتھ اپنی تمام خباستوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا سب سے بڑا دشمن اس وقت میرے سامنے تھا۔ اس کے اس طرح سامنے آنے سے مجھے گزرے ہوئے تمام صدمے یاد آ گئے اور زخم رسنے لگے۔ وہ پھر صبر و ضبط کا امتحان لینے آ گیا تھا۔ اس وقت میں سب کچھ بھول گیا۔ کمینے ذلیل، میں آج تجھے جہنم رسید کر کے ہی چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر میں ذرا بھی مہلت دیے بغیر اسے لپٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ اوانکار ناتھ کسی منتر کا جاپ کرتا اور اپنے بیروں کو مدد کے لیے بلاتا، میں اس کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی منحوس شکل دیکھتے ہی مجھ پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ اوانکار ناتھ میرے اس اچانک حملے سے ایک پل کے لیے لڑکھڑا کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے کسی کھلونے کی طرح مجھے کمر سے تھام کر اٹھایا اور سبزے پر اچھال دیا۔ میں اس کی بے پناہ طاقت کا اندازہ کر کے ششدرہ رہ گیا۔ میں سبزے پر ٹیڑھا گرا تھا، اس لیے میرے کولے میں شدید چوٹ آئی تھی۔ میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی مگر صرف کرا کر رہ گیا۔ اوانکار ناتھ تحقیر آمیز انداز میں مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی ناکام کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اوانکار ناتھ میری ناکامی دیکھ کر استہزائیہ لہجے میں بولا، میاں شاہد علی اٹھو، تم نے تو مجھے نرک میں جھونکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اتنے لاچار کیوں نظر آ رہے ہو؟ کوئی وظیفہ پڑھو، بلاؤ اپنے موکلوں کو، آواز دو اپنے مرشد کو، انہیں حکم دو کہ وہ مجھے جلا کر بھسم کر دیں۔ میاں صاحب کا حجرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ ان کے عقیدت مند حجرے میں باریابی کے منتظر تھے، کسی ایک نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اب اوانکار ناتھ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں، میں پوری طرح اس کے قبضے میں ہوں۔ آج یہ تماشا اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں اسی کشمکش کے عالم میں نہ جانے کیوں حسرتوں اور موہوم آرزوؤں کے ساتھ میاں صاحب کی کوٹری کی سمت دیکھنے لگا، جیسے مجھے وہاں سے کوئی معجزہ رونما ہونے کی توقع ہو۔ اوانکار ناتھ بولا، اس بٹیا کی طرف کیا دیکھ رہے ہو شاہد علی؟ کیا وہاں تمہارا کوئی دھرماتما موجود ہے؟ اگر موجود ہو تو اسے بھی بلا لو۔ چلو پرانے تعلقات کی بنا پر کم از کم یہ رائے تو تمہیں دے ہی دوں۔ میں کچھ کرنے اور کہنے کی ہمت نہ رکھتا تھا مگر پلک جھپکائے بغیر کھا جانے والی نگاہوں سے اوانکار ناتھ کو دیکھتا رہا۔ اگرچہ اب مجھے میاں صاحب سے کوئی خاص امید نہیں تھی، کوئی خاص انس نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے راجکماری کی آتما کو قید کر کے میرے غموں میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے میاں صاحب کی شان میں کوئی نازیبا بات سننا گوارا نہ تھی، خصوصاً اوانکار ناتھ کی ناپاک زبان سے سننا۔ کوٹری والے بزرگ اوانکار ناتھ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، انہیں آواز دو کہ وہ بھی اوانکار ناتھ کو دیکھ لیں، اس کے دھرم کی سچائی مان لیں۔ پھر گرج کر کہنے لگا، مورخ، تو اس سمے اوانکار ناتھ کے قبضے میں ہے۔ اس دھرتی پر کون ہے جو اوانکار ناتھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے؟ تجھے اگر اپنے پرانے کوٹری والے دھرماتما پر اتنا ہی گھمنڈ ہے تو اسے بھی بلا لے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ میاں صاحب اوانکار ناتھ کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اوانکار ناتھ کی آمد
سے بے خبر تھا۔ وہ اپنی طاقت کے ذہن میں بکواس کیے جا رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک آہٹ پا کر کسی چالاک آدم خور چیتے کی مانند پھرتی سے مڑ کر دیکھا۔ وہ میاں صاحب کو اپنے روبرو دیکھ کر چونک پڑا۔ ایک ثانیے کے لیے اس کا چہرہ متغیر ہوا، پھر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا اور میاں صاحب سے سرد و تند لہجے میں مخاطب ہوا۔ آپ، میں نے تو سنا تھا کہ آپ کا دیہانت ہو چکا ہے۔ ان کائنات میاں صاحب نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے انتہائی صبر و تحمل سے دریافت فرمایا، یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ کیا مجھ سے کوئی کام آ پھنسا ہے؟ میری تمہاری بھلا کیا دشمنی ہے؟ ان کائنات میاں صاحب نے پورے سکون سے کہا۔ اتنے دنوں کہاں رہے؟ لمبی کہانی ہے میاں جی، کبھی اطمینان سے سناؤں گا۔ ان کائنات نے زہر خان سے کہا۔ اس سمے تو میں آپ کے اس چیلے کو یہ بتانے آیا ہوں، شکتی کسے کہتے ہیں۔ اس نے مجھے کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا۔ میں بہت غور سے میاں صاحب کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کائنات کا جواب سن کر ان کے چہرے پر غصے کی لہر آ کر گزر گئی۔ وہ بڑی نرمی سے بولے، ان کائنات چھوڑو یہ باتیں، صحیح معنوں میں طاقتور وہی ہے جو اپنے سے کمزور کو معاف کر دے۔ تم تو پنڈت ہو، تم نے پڑھا لکھا بھی بہت ہے، تمہیں خوب معلوم ہوگا کہ دھرم کیا سکھاتا ہے۔ کوئی دھرم کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا نہیں سکھاتا۔ تم چلو میاں جی، میں جس کام سے آیا ہوں ذرا اس سے نمٹ لوں۔ میں ذرا آپ کے اس چیلے کے بھیجے سے کیڑے جھاڑ کر آتا ہوں۔ ان کائنات اپنی ضد پر اڑا رہا۔ میاں صاحب سنجیدہ ہو گئے تو قدرے درست لہجے میں بولے، یہ میری عبادت اور ریاضت کی جگہ ہے پنڈت، میں یہاں کسی قسم کا دنگا فساد پسند نہیں کروں گا۔ اگر تم اس نابکار سے بدلہ لینے کے درپے ہو تو اسے یہاں سے لے جاؤ اور پھر جو تمہارے جی میں آئے کرنا۔ میں سمجھ رہا ہوں میاں جی، ان کائنات نے میاں جی کی باتوں سے چڑ کر کہا۔ آپ بھلا اپنی نظروں کے سامنے اپنے چیلے کی درگت کیسے دیکھ سکیں گے؟ پرنتو آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میں اس اپرادھی کو اسی جگہ کتے کی موت ماروں گا۔ دیکھتا ہوں کہ آج مجھے کون روکتا ہے۔ ان کائنات کا آخری جملہ سن کر میاں صاحب کا نورانی چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ جلال کی کیفیت میں بولے، پنڈت تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ میں آج تک تمہیں کبھی کسی بات سے نہیں روکا۔ میں نے بحث مباحثوں کے درمیان بھی کبھی تمہاری کوئی بات رد نہیں کی۔ میری خاموشی نے غالباً تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ درگزر کی عادت سیکھو پنڈت، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ان کائنات کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ دوسری طرف میاں صاحب اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چنبیلی کا پھول ان کے قدموں میں پڑا تھا۔ میاں صاحب نے پنڈت ان کائنات کو سپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پنڈت پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں تو بے تحاش جنتر منتر آتے ہوں گے۔ اپنے دل کی بھڑاس نکال لو اور کوئی حربہ آزما کر دیکھ لو۔ ان کائنات میاں صاحب کا اطمینان دیکھ کر مضطرب ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے حلق پھاڑ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا حلق صرف کھلتا اور بند ہوتا رہا۔ غصہ آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے پنڈت، اسی وجہ سے میں تمہاری قوت گویائی طلب کر لی ہے۔ میاں صاحب نے نرمی سے کہا، جو کام اطمینان سے کرنے کی بجائے جلد بازی سے کیا جائے اس کا انجام ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ انسان کو ہر قدم سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے۔ تم تو پنڈت ہو، مہان شکتی کے مالک۔ جواب میں ان کائنات نے منہ بنا کر زمین پر تھوک دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اچانک وہ پیچھے ہٹا اور ایک درخت کے قریب پہنچ گیا جو وہاں سے 10 قدم دور تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان کائنات فرار ہو جانے کے لیے پرتول رہا ہے۔ ان کائنات نے درخت کے قریب جا کر بڑی چلاہٹ سے ایک پتا توڑا اور اس کے 4 ٹکڑے کر کے اسے زمین پر پھینک دیا۔ پتے کے ٹکڑے زمین پر گرتے ہی جو کچھ ہوا وہ مجھے شرمسار کرنے کے لیے کافی تھا۔ پتے کے ٹکڑوں نے زمین پر گرتے ہی خونخوار نیولوں کی صورت اختیار کر لی۔ بڑے بڑے ہیبت ناک نیولے خطرناک انداز میں لہراتے ہوئے میاں صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے میاں صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ نیولوں اور میاں صاحب کے درمیانی فاصلہ بتدریج گھٹتا جا رہا تھا۔ جب نیولے میاں صاحب سے محض 1 گز کے فاصلے پر رہ گئے تو میں نے میاں صاحب کو شہادت کی انگلی آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے چاروں نیولے ایک ہیبت ناک اور کریہا چیخ حلق سے نکالتے ہوئے تیزی سے فضا میں بلند ہو گئے۔ یا حق یا حق! عقیدت مندوں نے یہ معجزہ دیکھ کر نعرے بلند کیے۔ ان کائنات اپنی جگہ کھڑا بے حد مجنوں کی طرح لرز رہا تھا۔ جہنمی، میرا منہ کیا تک رہا ہے؟ کچھ اور جنتر منتر تجھے یاد ہو تو وہ بھی آزما لے۔ اپنے بیروں کی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتا؟ مردود، کبھی تو نے یہ بھی سوچا تھا کہ تجھے یہ طاقت کس نے اور کس لیے عطا کی ہے؟ تو نے طاقت تو حاصل کر لی، لیکن یہ بھول گیا کہ تجھے طاقت بخشی ہے وہ تجھے کمزور بھی کر سکتا ہے۔ میاں صاحب جلال کی حالت میں نصیحت کرتے رہے۔ ان کائنات خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے کی حالت بالکل بدل گئی تھی۔ ان کائنات نے میاں صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میاں صاحب نے مزید کہا،
पंडित अगर खुद को बलवान समझता है तो बलवानों जैसी शान भी पैदा कर। इंसान और हैवान का फर्क समझने की कोशिश कर। जा, मैंने तुझे माफ किया। मियाँ जी, मियाँ साहब की माफी के बाद ओंकारनाथ की आवाज़ दोबारा बहाल हो गई थी। इसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मियाँ साहब ने जुबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ के इशारे से ओंकारनाथ को चले जाने की हिदायत की। ओंकारनाथ ने झुककर मियाँ साहब के कदम छुए और एक सरसरी नजर मेरी तरफ डाली, फिर घूमकर लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ नजरों से ओझल हो गया। मेरी निगाहें दूर तक इसका ताक़ब करती रहीं। इसकी नजरों से दूर होते ही मैंने पलट कर देखा तो मियाँ साहब वहाँ नहीं थे, झोंपड़ी में जा चुके थे। अकीदतमंद हुजरे के दरवाजे पर कतार बनाए खड़े अपनी अपनी बारी के मुंतजिर थे। मियाँ साहब की बातें सोचकर मेरा दिल धड़कने लगता। मेरा जहन इस वक्त मुतज़ाद ख्यालों और फिक्रों में उलझा हुआ था। इसी इंतशार और इज़्तिराब की हालत में जब मैंने मस्जिद में कदम रखा तो मौलवी अशरफ अली बेकरारी से मेरे करीब आया। तुम कहाँ चले गए थे शाहिद अली? मुझे खदशा था कि गुस्से की हालत में कोई गलत कदम ना उठा बैठो। शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए। मैंने तुम्हारी सलामती के लिए 2 रकत शुक्राने की मन्नत मानी थी। तुम हुजरे में चलो, मन्नत अदा करके आया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? अशरफ अली के कहने पर मुझे याद आया कि मैंने मस्जिद से रवानगी के वक़्त इससे क्या सलूक किया था। मुझे देखकर अशरफ अली को नफरत से मुंह फेर लेना चाहिए था, लेकिन इस शरीफ शख्स ने मेरी सलामती के लिए मन्नत मानी थी। मैं शर्मसार और थका थका सा हुजरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर गिरकर सोचने लगा। मैंने अपने लिए किसी आखिरी रास्ते का तयन करना चाहता था, लेकिन ज़हन साथ देने के काबिल कहाँ था। शाहिद अली, मैंने तुम्हें जाने कहाँ कहाँ तलाश किया। खुदा का शुक्र है तुम बखैर आफियत हो। अकबर के लहजे में तौर तरीक में वही खलूस था, वही चाशनी और अपनायत थी। मैं बेख्तियारी से लिपट गया। फिर मैं इसे हुजरे में ले गया और देर तक इसे बातें करता रहा। जहाँ तक मुझे याद है इस वक्त मैं अकबर को अपनी आप बीती सुनाता रहा। मैंने अपनी तमाम कल्बी और जहनी उलझनों से इसे आगाह कर दिया। वो हैरान हैरान मेरी अजीबो गरीब सरगुज़िश्त सुनता रहा। इसका इसरार था कि मैं इसके साथ चलूं, लेकिन मैं अब कहाँ जाता। मैं ज़मीना को मुंह दिखाने के काबिल ही कहाँ था। मैंने गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया और अकबर को ओंकारनाथ के बारे में बताने लगा। आखिर में मियाँ साहब का जिक्र आया तो अकबर ने हैरत से दरियाफ्त किया, सच क्या मियाँ साहब फिर ज़ाहिर हो गए? मुझे इनका पता बताओ, मैं पहली फुर्सत में समीना को लेकर इनकी कदम बोसी के लिए जाऊंगा। मैंने अकबर को मियाँ साहब का पता दिया और दबी जुबान में मियाँ साहब से अपनी अधूरी मुलाकातों का जिक्र किया तो अकबर निहायत खलूस से बोला, शाहिद अली, खुदा करे तुम फिर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लो। मैं मियाँ साहब के सिलसिले में कबल अज वक्त कोई वादा नहीं करता, अलबत्ता कोशिश ज़रूर करूँगा कि वो तुम्हें सदके दिल से माफ़ कर दे। इसके सिवा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। मैंने नदामत से कहा, मुझे यकीन है मेरे दोस्त कि तुम मेरे लिए ज़रूर कोशिश करोगे। मैं भी अब यही चाहता हूँ। मियाँ साहब से मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त ज़रूर करना कि अगर वो मुनासिब समझे तो राजकुमारी शैला की आत्मा को आज़ाद कर दें। जिंदगी के इस इनकलाब से मुझे एक बार फिर दुनिया के हंगामों से बेनियाज कर दिया। मैं इबादत, रियाजत और वज़ाइफ और तस्बीह विर्द में इतना डूब गया कि मुझे खाने पीने होश न रहा। मैं जिस राह से भटक गया था अब इसका निशान दोबारा पा गया था। मैं बड़ी साफ कोई से अर्ज करूं कि मेरी ये इबादत महज तौबा की खातिर थी। मुझे अब किसी रूहानी ताकत की कोई तमन्ना नहीं थी। मैंने सब कुछ भूलकर खुद को रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र में मसरूफ कर दिया। सुबह से शाम तक मैं याद खुदा में महव रहता और गुनाहों से तौबा करता रहता। इस नई जिंदगी ने मुझे रूहानी मुसरतों से सरफराज कर दिया और मैं दुनिया और दुनिया वालों से बेनियाज हो गया। पंजगाना नमाज और तहज्जुद गुजारी के साथ साथ मैंने मियाँ साहब को बताए हुए वजीफ़ों का विर्द भी शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 साल ज़िक्र इलाही में गुजर गया। इस अरसे में कोई वाक़या रोनमा नहीं हुआ जिसका तज़किरा किया जाए। अलबत्ता एक रोज़ एक बात ऐसी ज़रूर हुई थी जिससे मुझे एहसास हुआ कि खुदावन करीम ने मेरी इबादतें किसी कदर कबूल कर ली हैं और तौबा के दरवाजे मुझ पर खोल दिए गए। मौलवी अशरफ अली पास पड़ोस में रहने वालों की खतल मकदूर खिदमत करता रहता था। वो कुरानी आयात के तावीज़ लेकर लोगों को यह दिया करता था। मगरिब की नमाज के बाद मासूम बच्चों को फूंकने का एक नेक काम अंजाम देता था और मजदूर लोगों के लिए पानी दम करके भेजता था। एक रोज़ वो मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के सहन में बैठा बच्चों पर दम कर रहा था। मैं इसके करीब ही बैठा एक वजीफे का विर्द कर रहा था कि एक औरत की आवाज़ मेरी महवियत में खलल अंदाज हुई। इसने बड़ी दिक्कत भरी आवाज़ में मौलवी अशरफ अली से कहा, मौलवी साहब, खुदा के लिए कोई ऐसा तवीज़ दीजिए कि मेरा बच्चा बच जाए। बड़ी दुआओं के बाद खुदा ने मेरी गोद भरी है।
میرا شوہر بڑا ظالم اور شکی ہے، جب سے بچہ بیمار ہوا ہے اس کا طور طریق پھر سے جارحانہ ہو گیا ہے۔ وہ اکثر مجھے طلاق کی دھمکی دیتا رہتا ہے۔ اب اس نے قسم کھائی کہ اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو مجھے گھر سے نکال دے گا۔ عورت پریشان تھی، میری تیز آواز سن کر سہم گئی۔ مولوی اشرف علی کو بھی میرے لہجے کی سختی سے تعجب ہوا۔ وہ کھنکار کر دبی زبان میں بولا، شاہد میاں، یہ عورت بڑی مظلوم ہے، میری درخواست ہے کہ آپ بھی اس کے حق میں دعا کریں۔ کہہ تو دیا اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کیا چاہتی ہے؟ میں نے دوسری بار چڑچڑے پن سے جواب دیا اور اٹھ کر حجرے میں آ گیا اور دوبارہ وظیفے کے ورد میں مشغول ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کیوں کہا اور کس طاقت کے زیر اثر کہا تھا۔ دوسرے روز شام کے وقت وہی عورت دوبارہ آئی۔ میں اس وقت مسجد کے دروازے کے قریب ایک چبوترے پر بیٹھا تھا۔ عورت ایک لمحے کے لیے جھجکی، پھر لپک کر اس نے میرے پیر تھام لیے اور رندی ہوئی آواز میں بولی، میاں صاحب، کل آپ نے میرے بچے کے لیے دعا کی تھی، آج وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس کے جسم پر چیچک کا ایک بھی دھبا نہیں ہے۔ مجھے عورت کی بات سن کر تعجب ہوا۔ صرف ایک روز میں چیچک کے دانوں کا غائب ہو جانا ایک عجیب بات تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا خدا نے میری زبان سے نکلی ہوئی بات کو قبولیت کی سعادت عطا کر دی؟ اس خیال کے ذہن میں ابھرتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ میں اسی چبوترے پر سجدے میں گر پڑا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عورت کب واپس گئی مجھے اس کا کوئی علم نہیں، البتہ جب یہ دقت انگیز کیفیت دور ہوئی تو مجھے پھر شبہ سا ہوا کہ شاید خدا نے میری زبان کی تاثیر واپس کر دی۔ کئی مہینے اور گزر گئے، میں اس عرصے میں اپنا ماضی بالکل فراموش کر چکا تھا۔ مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ پلٹ کر دیکھتا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اچانک راجکماری شیلا مجھے نظر آئی اور اسے دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ ماضی کا دھندلا دھندلا عکس اجاگر ہونے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں اتنے زور سے بند کی کہ ان میں درد ہونے لگا اور خون کی گردش تیز ہو گئی۔ راجکماری شیلا دروازے پر کھڑی مستانہ وار مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے وہ لمحے یاد آئے جو میرے قلعے کے ویران حصے میں راجکماری کی مضطرب روح کے ساتھ گزار چکا تھا۔ اب وہ ایک عرصے کے بعد پھر دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہنی انتشار پر قابو پانے کے لیے نظریں پھیر لی، تسبیح دانوں پر انگلیوں کی حرکت تیز کر دی۔ ایک طویل عرصے بعد مجھے روحانی سکون نصیب ہوا تھا۔ اب میں کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں وظیفے کے ورد میں ہمتاً غرق تھا کہ خوشبو کا وہی نفیس اور لطیف جھونکا پھر میری عبادت میں مخل ہوا۔ اب میں نے پلٹ کر حجرے کے دروازے کی سمت نہیں دیکھا، نظریں بند کر کے یاد الہی میں ڈوب جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زبان، میرے ہونٹ اور دل کی ایک ایک دھڑکن وظیفے کے الفاظ کا ورد کرنے لگی۔ اس آواز میں نہ جانے کیسی التجا تھی کہ سرتاپا میرے جسم میں بجلی دوڑ گئی، تسبیح کے دانوں پر انگلیوں کی گردش تھم گئی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو گھنگ رہ گیا، مجھے اپنی نگاہوں پر دھوکا ہو رہا تھا۔ درِ شہوار حجرے کی چوکھٹ پر کھڑی مجھے عقیدت مندانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تعجب تھا کہ راجکماری شیلا کی جگہ اچانک درِ شہوار نے کیسے لے لی۔ کہیں یہ راجکماری کی آوارہ روح کا کوئی فریب تو نہیں؟ لیکن نہیں، جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ فریب نہیں، حقیقت تھی۔ میں حیرت و استعجاب کی تصویر بنا درِ شہوار کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے یاقوتی لبوں کو حرکت دی۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے اپنی دری کو نہیں پہچانا؟ دری، تم یہاں؟ میں نے بکھرے بکھرے الفاظ میں اپنی حیرت کا اظہار کیا تو درِ شہوار کا چہرہ کسی شگفتہ پھول کی مانند شاداب شاداب نظر آنے لگا۔ وہ بڑے معصوم لہجے میں بولی، آپ اتنے حیرت زدہ کیوں ہیں؟ میں تو کبھی آپ سے دور نہیں ہوئی تھی۔ درِ شہوار مجھے شوق نظروں سے دیکھ کر بولی، آپ مجھے کیوں گناہگار کرتے ہیں؟ میرا دل آپ کی طرف سے کب شاد ہوا، البتہ آپ نے راجکماری شیلا کی روح کو ضرور دکھ پہنچایا ہے۔ بہتر ہے اس کا تذکرہ نہ کرو دری، میں نے ندامت سے کہا، جو ہو گیا اسے یاد مت دلا۔ اس ذکر سے بڑی اذیت ہوتی ہے، سوچتا ہوں تو خود سے نفرت ہوتی ہے۔ راجکماری ابھی آئی تھی نا آپ کے پاس؟ ہاں، میں نے ناگواری سے جواب دیا۔ وہ غالباً میری گمراہی پر مصر تھی۔ میری دعا ہے کہ اس کی بے چین روح کو قرار آ جائے۔ درِ شہوار نے مجھے عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مگر راجکماری آپ کے پاس کیسے آتی؟ سنیے، آپ جسے راجکماری سمجھ رہے تھے وہ تو میں تھی۔ تم دری، تم؟ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں راجکماری کا بھیس بدلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اچھا، تو تم مجھے آزمانا چاہتی تھی؟ دیکھا میں کتنا بے اعتماد ہو گیا ہوں، اب بھی میں ایک مشکوک شخص ہوں۔ نہیں دری پہلو بدل کر بولی، میں یہ جرأت نہیں کر سکتی۔ وہ میاں صاحب کا حکم تھا جس نے مجھے راجکماری شیلا کی شکل و صورت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔
غالباً میاں صاحب کو آپ کا امتحان مقصود تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ اس امتحان میں پورا اترے۔ کیا واقعی تم میاں صاحب کے حکم سے یہاں آئی ہو؟ مجھے اختلاج ہونے لگا۔ ہاں، میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ میاں صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے، درِ شہوار نے زیر لب مسکرا کر جواب دیا۔ درِ شہوار کا آخری جملہ مجھ پر شادی کی کہہ کے طاری کر گیا۔ مجھے اپنی قوت گویائی سلب ہوتی محسوس ہوئی۔ کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ میاں صاحب اتنی جلدی مجھے معاف کر دیں گے اور قدم بوسی کے شرف سے نوازیں گے، مجھے امید نہ تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے، میں سکتے کے عالم میں درِ شہوار کی شکل دیکھتا رہا۔ پھر میرا دل بھر آیا، مجھ پر رقت طاری ہو گئی۔ میں جہاں بیٹھا تھا وہیں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ درِ شہوار میرے قریب کھڑی رہی۔ اس نے میرے سجدہ شکر میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ جب آنسوؤں کا تار ٹوٹا اور میری حالت سنبھلی تو میں نے ایک بار پھر درِ شہوار کو دیکھ کر عاجزی سے پوچھا، دری خدارا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا حقیقتاً میاں صاحب نے مجھ بدبخت کو معاف کر دیا ہے؟ یقین نہیں آتا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میاں صاحب ابھی آپ کو ہی یاد کر رہے تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا حجرے میں داخل ہوا۔ اس وقت کسی عقیدت مند نے میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میری حالت میاں صاحب کی علالت کی خبر سن کر غیر ہو رہی تھی۔ حجرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میاں صاحب پلنگ پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ ان کے چہرے سے ازمخلال عیاں تھا۔ وہ بہت لاغر اور کمزور نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود چہرے پر نور ہی نور تھا۔ میری آنکھوں نے میاں صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تو انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ میں بے اختیار رو پڑا اور میاں صاحب کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے ملتا رہا۔ ابوالحسن اور درِ شہوار بھی حجرے میں موجود تھے۔ مجھ پر رقت طاری تھی، میں سسکیاں لے رہا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لیتے تھے، مگر اس گریہ بکا ندامت و خجالت میں ایک طرح کی لذت محسوس ہوتی تھی۔ میں ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا کہ میاں صاحب کی نقیب آواز میرے کانوں میں گونجی، شاہد علی تم آ گئے، مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور واپس آؤ گے۔ شکر ہے تم پھر اسی راستے پر چل رہے ہو جو برحق ہے، ایمان کا راستہ ہے۔ خدا تمہارے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرے۔ تم نے نفس کی سرکشی خوب دیکھ لی اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔